اصل میں بات جو ہے وہ ہمیں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وقت اور توجہ دینا شروع کرتے ہیں۔ ان مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے حقوق کو ادا نہیں کرے گی، اس کے لیے زیب و زینت نہیں کرے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو آرائش سے لبریز کرے گی، تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ لامحالہ طور پہ جو معاشرے میں ہر وقت اس کو نظر آنے والی سجی سوری خواتین ہیں ان کی طرف مائل ہوگا۔ یہ کون سی ایسی سائنس ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی؟ خاوند جو ہے وہ اگر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، تو اس کو جو بھی باہر سے تھوڑا سا رسپیکٹ دے گا کہ تمہاری تو عزت ہی نہیں ہے، تمہاری تو قدر ہی نہیں سمجھی تمہارے خاوند نے، وہ فوری طور پہ سمجھے گی کہ میرا خاوند دنیا کا ظالم ترین انسان ہے، یہ کوئی مسیحا مجھے مل گیا ہے۔ یہ گھر اس وجہ سے بگڑ رہے ہیں کہ ہم جناب وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دیتے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہمارا گیپ بن گیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے تو آپ کو تو دوسرے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ جب بچے نئے نئے ٹین ایج کے اندر ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ جب نئے نئے ریلیشنز بنتے ہیں، پسندیدگیاں ہوتی ہیں، تو ان کے تو الفاظ اور ان کے چہرے اور ان کی اداؤں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کل کن خیالات میں مگن ہے۔ لیکن پتہ ان کو چلتا ہے جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مشین بنا لیا ہے کہ پیسے کمائی جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ایک جاب دوسری جاب، ایک بزنس دوسرا بزنس، لیکن ان کی تربیت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو وقت دیں، بچوں کو سمجھیں، ان کو سمجھائیں، اور خاص طور پہ بچیوں کو بہت زیادہ پیار اور محبت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے نا عورتوں کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ ان کو جو بھی رسپیکٹ دیتا ہے، جو بھی لگتا ہے ان کو کہ یہ بہت کیئرنگ ہے میرے لیے، اس کو میرا بڑا خیال ہے، وہ فوری طور پر اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ کام گھر میں آپ کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو کیئر دیتے ہیں، ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو آپ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے لیے استقبال کیا کرتے تھے ان کا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے نا، بیٹیوں کو پیار دینا، ان کو عزت دینا، ان کو احترام دینا، ان کو رسپیکٹ دینا۔ اگر آپ یہ چیزیں گھر میں دیں گے تو وہ باہر نہیں ڈھونڈیں گی۔ اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو اگنور کریں گے تو باہر ان کو جو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپلائٹ کر لے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم رشتوں کو وقت دینا شروع کر دیں، ورنہ ہم رشتوں کو کھو دیں گے۔ یہ جتنی کہانیاں آپ کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، ان کو آپ اینالائز کر کے دیکھ لیں، مسئلہ یہیں پہ آ کے نکلتا ہے کہ جناب وہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، وہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ منسلک کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ جوڑیں۔ جتنا ہم بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آئیں گے، جتنا ان کو جو دین پڑھائیں گے، جتنا وقت ان کا اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے گا، اچھی کمیونٹیز کے اندر گزرے گا، اتنے انشاءاللہ ان کے برائی کی طرف جانے کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میری اولاد نہیں ہے، شادی ہو گئی، بڑے سال ہو گئے ہیں، اس بھائی کے لیے خصوصی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔